رات سرد بھی تھی اور قنوطیت میں لپٹی ہوئی بھی، اور اماوس کی تاریک راتوں جیسی بھیانک بھی۔ نقطہ انجماد نے گر کر دسمبر کے مہینے کو کئی گنا زیادہ سرد کر دیا تھا۔ ایک طرف جان لیوا ٹھنڈک تو دوسری طرف سرد برفیلی ہواؤں نے رگوں میں خون جما ڈالا تھا۔ ہر بندو بشر شام کے سیاہ سائے پھیلتے ہی اپنے بستروں میں دبک گیا تھا، سوائے اس بد نصیب کے۔ اس کا اضطراب و بے چینی اسے اس جان لیوا موسم میں بھی ٹہلنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ خود کو سیاہ موٹی چادر میں لپیٹے وہ اذان مغرب کے بعد سے باغ میں ٹہلتے ہوئے کوئی ہزار بار عالم اضطراب میں سیاہ تاریک آسمان کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایام بیس کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد چاند نے مکمل ہو جانا تھا۔ آج ایام بیس کی 11 تاریخ تھی۔ اس کے بدن میں بے چینی نے آگ لگا دی تھی۔ پورا بدن سر تا پا کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ساری کی ساری آگ اس کے دائیں گال پر موجود بدنما جلے ہوئے داغ میں بھری ہوئی تھی، گویا وہ سچ مچ کا انگارہ ہو۔ ابتدا میں یہ بدنما داغ سرخ رنگ کا تھا، پھر اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اور آج پورے 7 سال گزر جانے کے بعد یہ داغ سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہی اس قدر سنگین تھی کہ ایک نظر دیکھ کر کراہیت کے مارے دوسری نگاہ ڈالتے ہی اس کی طرف سے دل متلانے لگتا تھا۔ کبھی تو دیکھنے والے کا دل یہ چاہتا تھا کہ تیز دھاڑ چاقو سے ایک ہی وار میں اس دہکتے انگارے کو کاٹ کر جلد سے علیحدہ کر ڈالے اور اس مضطرب وجود کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دے، مگر سکون تو اس بد نصیب کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس کے نصیب میں تو درد لکھا تھا، اضطراب لکھا تھا، حزن و الم لکھا تھا، مگر سکون نہیں لکھا تھا۔ زیب محل کے وسیع احاطے میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگیں شل کر لی تھیں، مگر بدن میں پھیلی انتظار کی شدت اسے لمحہ بھر بھی رکنے نہ دے رہی تھی۔ سیاہ اور سرمئی قدیم وقتوں کے موٹے موٹے کھردرے پتھروں سے بنا وسیع و عریض پیالہ نما کنواں اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ قلبی انتشار میں مبتلا اس کے قریب ہی ٹہل رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کی ایک نگاہ آسمان کی طرف جاتی تو دوسری نگاہ چاند کی سمت متعین کرتی سیاہ تاریک کنویں کی گہرائیوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ اس انتظار میں بے حد شدت تھی کہ کب چاند عین کنویں کے اوپر آئے گا، مگر ابھی اس امر میں کچھ ساعتیں باقی تھیں۔ یہ چند ساعتیں اس کے لیے صدیوں جیسی بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ انتظار، یہ بے چینی اس کے گال کے داغ کو مزید دہکاتے ہوئے جیسے اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ اس داغ کی وجہ سے سرخ اور سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ درد و اذیت اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بس نہیں تھا کہ اس تکلیف کے مارے اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل پڑتی، ایسی چیخ جو اس رات کی نحوست و اذیت کو چیرتے ہوئے اسے پرسکون کر دے۔ مٹھیوں کو بھیجتے ہوئے اس نے ایک تکلیف سے بھری نگاہ آسمان پر ڈالی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایام بیس کی پہلی رات کا چاند، جو ابھی کامل نہیں ہوا تھا، عین اس وسیع و عریض کنویں کے اوپر آ جاتا تھا، یوں کہ کنویں میں پانی کی سطح پر چاند کا واضح و شفاف عکس بن جاتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے 2 چاند آج کی رات میں نکلے ہوں، ایک آسمان پر اور دوسرا کنویں کے پانی کے اوپر۔ آسمان کے کشادہ سینے سے پھوٹتا خنک اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، وہاں چاند کے چہرے سے نکلتا نور بھی دودھیا ہو کر چہار سو پھیل گیا۔ کنواں اور اس کے ارد گرد ہر شے چاندنی میں نہا گئی تھی۔ کنویں کا پانی بھی دودھیا ہو گیا تھا، اور اسے اس بات کا انتظار تھا کہ پانی کا رنگ بدلے۔ وہ تیزی سے کنویں کے قریب آیا، ایک آخری وحشت بھری نگاہ آسمان پر ڈالی اور دوسری کنویں میں تیرتے چاند پر۔ کنویں کے منڈیر پر جھکتے ہوئے اوک میں پانی بھرا اور اپنے چہرے کے بدنما داغ پر ڈال لیا۔ چھن! فضا میں ایک زوردار سی آواز یوں گونج اٹھی کہ جیسے یک بستہ پانی بھڑکتی ہوئی آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ بجھ جائے۔ اس کے مضطرب وجود میں سرتاپا قرار ہی قرار اتر آیا تھا۔ ایسے کئی چھینٹیں انگارے پر ڈالتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرتا رہا۔ بے شک آج کی رات ہی سہی، مگر اس دہکتے ہوئے انگارے کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مزید سکون کے لیے اس نے جنونی انداز میں کنویں سے لٹکا ڈول، جو موٹی سانپ نما رسی سے بندھا تھا، بھر کر باہر نکالا اور اپنا سر کنویں کی منڈیر پر جھکا لیا۔ اس سرد یک بستہ رات میں اس نے خود کے ساتھ وہ عمل کیا تھا جو اگر عام انسان کرتا تو کنویں کا سرد پانی اس کی جان لے لیتا۔ اس نے وہ لبالب بھرا ڈول اپنے سر پر انڈیل لیا۔ زیب محل کا شمار شہر کی پرشکوہ باوقار عمارتوں میں ہوتا تھا۔ برسا برس سے یہ خالی محل اپنے مکینوں کا منتظر تھا۔ بہت بار یہ آباد ہوا، مگر اپنی پراسراریت کی وجہ سے جلد ہی ویرانی اس کا مقدر بن جاتی۔ اس محل سے متعلق مشہور تھا کہ اس پر نادیدہ مخلوق کا قبضہ ہے۔ وہ نادیدہ مخلوق جنات میں سے تھی یا آسیبی، اس کے متعلق کوئی جان نہ پایا تھا۔ زیب محل بہت بھاری ہے۔ جب بھی اس محل کی بولی لگنے لگتی تو ساتھ ہی یہ باتیں بھی گردش کرنے لگتیں
کہ یہاں ہوائی مخلوق کا بسیرا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس بات کے چشمدید گواہ بھی تھے کہ انہوں نے زیب محل کی راہداریوں اور دالانوں میں دیو ہیکل ہیولو کو رات کی تاریکی میں دیکھا تھا۔ کئی لوگوں کے مطابق اس محل کے گھنے درختوں سے بندے جھولوں کو خود بخود ہلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پائیں باغ میں تالاب میں لگے فوارے شام کے وقت جادوئی انداز میں چل پڑتے ہیں، جس میں سے نکلنے والا رنگین روشنیوں والا پانی ماحول کو بھی رنگین بنا دیتا تھا۔ اس محل کی زیریں اور بالائی منزلوں میں قطار در قطار بنے کمروں کی بلند و بالا چھتوں سے لٹکتے سنہری اور سفید رنگ کے فانوس خود بخود جلتے بجھتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر جمعرات کے دن اس محل کی صفائی ستھرائی بہت عمدگی سے نادیدہ ہاتھ کرتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل یہ خوبصورت عمارت ایک نواب نے اپنی محبوب بیوی کے لیے بنوائی تھی، جو اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کھنچے چلے آتے تھے، مگر اس کے بارے میں یہ بات سن کے خوفزدہ ہو کر لوٹ جاتے۔ آخر اس بے آباد سنسان مسکن کو احمد علی نے خرید لیا، جو انگلینڈ سے اپنے خاندان کے ہمراہ آئے تھے اور حیدرآباد میں سکونت کے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ چاہتے تھے۔ سو زیب محل ان کی امیدوں پر ہر طرح سے پورا اترا۔ اس محل کو بے خوف و خطر خریدنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احمد علی خان ان قصے کہانیوں کو من گھڑت مانتے تھے جو زیب محل کے متعلق مشہور تھی۔ جنات اور ہوائی چیزوں کا کوئی وجود نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا اور سوچ بھی۔ جناب، جنات کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ کوئی بحث کرنے والا قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل پیش کرنے لگتا۔ وہ ممکن ہے کسی دور یا کسی زمانے میں یہ مخلوق انسانی زندگی میں عمل دخل رکھتی ہو، مگر 21ویں صدی میں ان باتوں کو میں محض دقیانوسی ہی کہوں گا۔ مشہور ہے، جب بھی کسی نے اس آتشی مخلوق کے وجود سے انکار کیا ہے تو پھر یہ مخلوق جلال میں آ جاتی ہے، پھر اپنے وجود سے انکار کرنے والوں کو ایسا یقین دلاتی ہے کہ بنا دیکھی ہی ایسی آنکھ عطا کر دی جاتی ہے کہ انکار کرنے والا نہ صرف مانتا ہے بلکہ تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی بار شاہ زیب علی خان، جو احمد علی خان کا اکلوتا بیٹا تھا، کو زیب محل کے پائیں باغ میں تالاب کے قریب نظر آئی تھی۔ نیلی چمکدار آنکھوں والی لڑکی بالکل اس کی ہم عمر تھی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی چمکدار تھیں، یوں جیسے دو عدد نیلم کے پتھر جڑے ہوں۔ زیب محل میں تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ کوئی نہیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ میں تو اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہتی ہوں۔ وہ بے حد حسین 7 سالہ بچی جو شاہ زیب کی ہم عمر تھی، وہ پیالہ نما کنویں کی طرف اشارہ کرتی تو شاہ زیب حیران رہ جاتا اور الجھ بھی جاتا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس دن پیدا ہوئی ہوں؟ جس دن تم پیدا ہوئے ہو، میں بھی ٹھیک اسی دن پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ہر بات ہی الجھا دینے والی تھی۔ وہ یہ بات بڑی خوشی اور جوش سے بتایا کرتی تھی کہ اس کا اور شاہ زیب کا پیدائش کا دن ایک ہی تھا۔ تم بھی کبھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ شاہ زیب نے ہمیشہ اسے زیب محل میں تنہا پھرتے اور کھیلتے دیکھا تھا۔ اس کے اندر تجسس تھا کہ وہ اس کے گھر والوں سے بھی ملے، مگر وہ نظر نہیں آئے تھے۔ نہیں، وہ کبھی تم لوگوں سے ملنے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے حد مغموم سی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جڑے نیلم سے نکلتی غیر معمولی روشنی بے حد مدھم ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں تم خاک ہو، وہ ہمیشہ اداسی سے جواب دیتی تھی۔ خاک؟ یہ خاک کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، اگر ہم خاک ہیں تو تم کیا ہو؟ 7 سالہ شاہ زیب کو بھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی، نہ اس کی عمر ایسی تھی کہ وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ وہ بچی کون ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اس سے اچھی لگتی تھی، خاص طور پر اس کی خوبصورت آنکھوں کے چمکتے نیلم۔ شاہ زیب کو اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس کی بہترین دوست بن گئی تھی۔ یہ لو مٹھائی۔ وہ اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفتاً لایا کرتی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا تھا۔ وہ چیزیں بے حد بیش قیمت ہوا کرتی تھیں اور بہت منفرد اور ذائقے دار۔ شاہ زیب نے ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ ضرور اس بچے کا تعلق کسی امیر کبیر گھرانے سے ہے، وہ اکثر سوچتا۔ یہ تو بہت مزے کی ہے، یہ کس دکان سے لائی ہو؟ وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ مبہم دیتی تھی۔ تمہارا دل جب چاہا کرے بتا دیا کرو، میں لا دیا کروں گی، وہ یوں لاپرواہی سے جواب دیتی کہ جیسے شہر کی تمام مٹھائیوں کی دکان کی مالک ہو، جہاں سے وہ جب چاہے جو چاہے لا سکتی ہے۔ ایک بار وہ اس کے لیے بہت عمدہ سی خوشبو عطر لائی۔ اس کی خوشبو بے حد مسحور کن تھی۔ اتفاق سے شاہ زیب نے اسے لگایا تو مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ گئے۔ وہ اسے عصر کے وقت قرآن پڑھاتے تھے۔ شاہ زیب کو اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ طبیعت قرآن پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے دلی سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ غنودگی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
قاری عبدالقہار اپنے شاگرد کی حالت پر غور و خوض کر رہے تھے کہ تیز خوشبو کا جھونکا ان کے تنفس میں اترا تو لمحہ بھر کے لیے ان کا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ بے اختیار زبان لا حول ولا قوت پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ شاہ زیب، آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ قاری عبدالقہار کو اپنے شاگرد کی سستی و غنودگی کا سرا مل گیا تھا۔ جی قاری صاحب، بچے نے غنودگی میں ڈوبا جواب دیا۔ چند لمحوں بعد وہ یقیناً نیند کے ہاتھوں مغلوب ہونے والا تھا۔ کس نے دی آپ کو یہ خوشبو؟ قاری صاحب قدرے غصے میں بولے تھے۔ انہیں ایک کم عمر معصوم بچے کا عطر لگانا بالکل مناسب نہیں لگا تھا۔ قاری صاحب کے مزید سوال کرنے پر شاہ زیب نے اس بچی کے بارے میں بتا دیا جو اس کی دوست تھی، جو زیب محل کے کنویں میں رہتی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ قاری صاحب تو اچانک جلال میں آ گئے۔ شاہ زیب کو فوراً کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا اور پھر اس سے وہ خوشبو کی شیشی منگوائی جو اس انجان بچی نے دی تھی۔ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر زیب محل کے وسیع و عریض کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شیشی اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دی اور بلند آواز میں چلائے، قابو میں رکھو ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ قاری صاحب کیا کہہ رہے تھے اور کیا بول رہے تھے؟ شاہ زیب کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کس سے مخاطب تھے، کس کو دھمکا رہے تھے، یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کا معصوم ذہن صرف یہ سوچ رہا تھا، قاری صاحب نے اس کی دوست کا دیا تحفہ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے اداس ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے کے بعد قاری عبدالقہار نے شاہ زیب پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اکثر اس بچے کے متعلق پوچھتے کہ وہ کوئی تحفہ تو نہیں لائی یا وہ ملنے تو نہیں آتی، آئندہ اگر وہ کچھ دے تو ہرگز نہ لینا۔ یہ ایک معلم کی اپنے شاگرد کو سخت تنبیہ تھی جس کی پاسداری شاہ زیب پر انہوں نے لازم قرار دے دی تھی۔ قاری عبدالقہار نے اس بچی سے ملنے پر کیوں پابندی لگائی تھی؟ وہ تو بے حد بھولی بھالی معصوم سی تھی جو زیب محل میں واحد اس کی دوست تھی۔ شاہ زیب اس بارے میں سوچ کر مضطرب سا ہو جاتا تھا۔ اضطراب حد سے بڑھا تو سوال کی شکل اختیار کر گیا۔ قاری صاحب، آخر اس سے دوستی میں برائی کیا ہے؟ پہلے تو قاری صاحب اس سوال پر برہم ہوئے، پھر اس کی عمر اور ذہنی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تحمل کا سہارا لیا۔ بیٹا، دوستی اپنوں جیسوں سے کی جاتی ہے۔ جواب اتنا غیر واضح تھا کہ شاہ زیب کو مطمئن کرنے کے بجائے اور بے اطمینانی عطا کر گیا۔ مگر قاری صاحب، وہ تو میرے جیسی ہے، میری ہم عمر ہے اور میری بہت اچھی دوست۔ شاہ زیب کا یہ سوال اس بات کا غماز تھا کہ وہ اس بچی سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ وہ قاری صاحب کے حکم پر دوستی چھوڑ بھی بیٹھا تو مگر ذہن اسی کی طرف لگا رہے گا۔ اس کا چہرہ بہت اداس رہنے لگا تھا، بجھا بجھا سا۔ اس کا دھیان پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ قاری عبدالقہار نے جو یہ تبدیلیاں دیکھی تو زیب محل کے مکینوں کو ہمدردانہ انداز میں ایک نصیحت کر ڈالی۔ شاہ زیب کو اس محل سے کہیں دور بھیج دیا جائے اور اس وقت تک یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ باشعور و بالغ نہ ہو جائے۔ یہ نصیحت انہوں نے کیوں کی، کس خطرے کو بھانپتے ہوئے کی، اس بات کو انہوں نے شاہ زیب کے بڑوں سے چھپا کر صیغہ راز میں رکھا اور نہ ہی اس پراسرار بچی کے متعلق کسی کو کچھ بتایا تھا۔ اس بات میں کیا مصلحت تھی، اسے قاری صاحب ہی جانتے تھے۔ قاری صاحب کے مشورے کے مطابق شاہ زیب کو دوسرے شہر تعلیم کی غرض سے بھیج دیا گیا اور شہر کے مشہور ہاسٹل میں اس کا داخلہ کروا دیا گیا۔ وقت رخصت شاہ زیب نے ایک اداس الوداعی نگاہ اس پیالہ نما کنویں پر ڈالی تو وہاں کھڑی وہ بچی بے حد دل گرفتہ سی لگی تھی کہ اس کی آنکھوں کے چمکدار نیلم زیر آب تھے۔ اسے زیب محل سے دور کیوں بھیجا جا رہا تھا؟ آخر اسے اتنی اچھی دوست سے جدا کیوں کیا جا رہا تھا؟ وہ یہ صرف سوچ سکتا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہ تھے کیونکہ ابھی وقت کو منظور نہیں تھا کہ حقیقتوں سے پردہ اٹھے، اس لیے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایام بعث چل رہے تھے، 14ویں کا چاند بحکم الہی اپنی تکمیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماحول میں عجیب سی اداسی اور بے چینی رچی بسی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود شاہ زیب کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بوجھل دماغ کے ساتھ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وارڈن، گارڈ یا پھر کوئی ملازم، کسی کے بھی آنے کا وقت نہ تھا۔ ضرور کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ موسم کی خنکی کچھ روز سے بڑھ گئی تھی۔ ٹھنڈ کے عمیق احساس نے شاہ زیب کے بدن میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ سناٹے میں وقفے وقفے سے ہونے والی دستک دل کو دھڑکا رہی تھی۔ کون ہے؟